العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ باب المشی بالجنازہ والصلاۃ علیہا۔ عزیز طلبہ، اس باب میں جنازہ اٹھا کر لے جانے کا بیان ہوگا، اسی طرح جنازے کی نماز پڑھنے کا بیان۔ کہ جنازہ کو آرام سے لے جایا جائے، اس میں حرکت نہ آئے، جنازہ ہچکولے نہ کھائے، ایسی میت کو جلدی دفنا دیا جائے، گھر میں دیر تک نہ رکھا جائے، جنازہ کے ساتھ قبرستان تک جایا جائے۔ جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہو، جنازے کی دعا کا طریقہ کیا ہے، جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افضل، سوار ہو کر جائے تو جائز ہے مگر افضل ہے کہ پیدل چلے، آگے پیچھے ہو جائے اس میں بھی علماء نے جواز لکھا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، بعضوں نے پڑھ لیا تو سب کے ذمے سے ساقط۔ جنازے کی نماز کے لیے کچھ شرائط بھی آئیں گی کہ میت مسلمان ہو، حالت طہارت میں ہو، جنازہ سامنے ہو۔ اگر کسی غائب کا جنازہ پڑھا جائے تو صحیح نہیں ہے، ائمہ کا اس میں اختلاف بھی ہے، آگے تفصیلی کلام ہوگا۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ کو جلدی لے کر چلو، اور وجہ بتائی فَإِن تَكُ صالحہ، کیونکہ اگر وہ نیک صالح ہے، جس کا جنازہ ہے نیک آدمی تھا، فخیر تو بھلائی ہے، تقدمونہ ہے جس کی طرف تم اسے پیش کر رہے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آگے خیری خیر بھلائی بھلائی ہے، لہذا جلدی سے جلدی اس خیر بھلائی کی طرف اس کو پہنچا دو۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر اس کے علاوہ ہے، یہاں حضور نے یہ نہیں کہا وَإِن تَكُ فَاسِقًا، بلکہ سِوَى ذَلِكَ، معلوم یہ ہوا کہ مر گیا، اگرچہ وہ نیک نہیں تھا، برا تھا، لیکن پردہ پوشی کا تقاضا یہ ہے مرنے کے بعد اس کی برائی کو نہ کھولا جائے، پردہ کیا جائے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ میت کے محاسن خوبیوں کو بیان کرو، ان کی سیئات برائیوں سے پردہ کرو، درگزر کرو۔ فَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر اس کے علاوہ ہے، یعنی وہ صالح اور نیک نہیں ہے، فشر تو شر ہے، تضعون عن رقابکم، جسے تم اپنی گردوں سے رکھ رہے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ برا ہے، لہذا جلدی سے جلدی اسے اپنی گردن سے اتار دو، اسے جلدی قبر میں دفن کر دو۔ بہرحال جنازہ جلدی لے کر چلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کا کام جب مکمل ہو جائے تو پھر میت کو گھر میں خواہ کسی کے انتظار میں روک کے نہ رکھے۔ اگر میت کا ولی ہے، اصل ولی، اس کے انتظار میں کچھ روکا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ عام دوسرے رشتہ داروں کے آنے کے انتظار میں میت کو روکنا یہ درست نہیں ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خواہ فلاں آ رہا
اور کافی ٹائم تک میت کو گھر میں روک کے رکھا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جلدی سے جلدی اسے قبرستان لے جاؤ، اسے جلدی دفن کر دو، کیونکہ اس کی وجہ بتائی کہ نیک آدمی ہے تو اس کے لیے جنت کی نعمت ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اب اس کو یہاں لوگوں کے انتظار میں رکھ رہا تو تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہو، اور وہاں جنت کی نعمت اس جنازے کا انتظار کر رہے، اس کو تم روک کے رکھے ہو، یعنی جنت کی نعمتوں سے اتنی دیر محروم رکھے ہوئے، اور یہ اس حق میں خیر خواہی نہیں ہے۔ اور اگر برا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بوجھ ہے اور اسے تم خواہ اپنے اوپر لادے پھر رہے ہو، لہذا اسے جلدی سے قبر میں دفن کر دینا چاہیے۔ آگے روایت آئے گی کہ آدمی جب خود نیک ہوتا ہے تو وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اگرچہ ہم لوگ اس کو سنتے نہیں ہیں، اور برا ہوتا ہے تو وہ شور کرتا ہے کہ مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ بہرحال جنازے کو جلدی سے قبرستان پہنچانا چاہیے، بلا وجہ اس میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازہ، کہ جب جنازہ رکھ دیا جائے، یعنی جب جنازہ تیار ہو جائے، فاحتملها الرجال، تو لوگ اسے اٹھا لیتے ہیں، علی اعناقہم، اپنی گردنوں پر، فإن کان صالحا، اب اگر وہ نیک ہے، اچھے آدمی کا جنازہ ہے، قالت، تو وہ کہتا ہے قدمونی، مجھے آگے کی طرف لے چلو، یعنی جلدی سے جلدی مجھے میری منزل تک پہنچاؤ۔ اور اگر وہ غیر صالح ہے، نیک نہیں ہے، برے آدمی کا جنازہ، قالت، تو وہ کہتا ہے اپنے والوں سے، یعنی جنازہ لے کر چلنے والوں سے، یا ویلہ، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، این تذهبون بها، تم اسے یعنی میرے جنازے کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ حضور نے کہا یہ نیک اور بد دونوں طرح کے جنازے سے آواز آتی ہے، یسمع صوتها، جس کی آواز کو ہر چیز سن لیتی ہے سوائے انسان کے، ولو سمع انسان لصیقہ، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور وہ مر جائے۔ آزمائش اور امتحان کے طور پر اللہ پاک انسان جو مکلف ہے اس کو نہیں سناتا، بلکہ ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے۔ آگے کی روایت ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا۔ حضور نے فرمایا اذا رأیتم الجنازہ، جب تم جنازے کو دیکھو، فقوموا، تو کھڑے ہو جاؤ، فمن تبعہ، اور جو کوئی جنازے کے ساتھ چلے تو فلا یقعد حتی توضع، وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ جنازہ رکھ دیا جائے، یعنی جنازے کے ساتھ چل رہا ہے تو جب تک جنازہ لوگوں کے کندھے سے زمین پر یا قبر میں نہ اتار دیا جائے اس وقت تک نہ بیٹھے بلکہ کھڑا رہے۔ یہ جو کہا جب جنازہ دیکھو فقوموا، تو کھڑے ہو جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنازہ کے لیے کھڑا ہونا یہ ابتدائی اسلام میں تھا، پھر بعد میں چل کر کے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آگے حضرت علی والی روایت آ رہی ہے، چنانچہ جمہور علماء کے نزدیک بھی وہ حضرت علی والی جو آگے روایت ہے وہ اس حدیث کے لیے ناسخ ہے، اور شروع اسلام میں جنازہ کے دیکھنے پر کھڑے ہونے کا جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بعض علماء احناف فرماتے ہیں کہ اگر آدمی جنازے کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا کندھا دیتا ہے تو کھڑا ہو جائے، اور اگر ایسا ارادہ نہیں ہے تو نہ کھڑا ہو۔ بغیر جنازے کے ساتھ جانے اور کندھا دینے کے ارادے سے جنازہ دیکھ کر کے کھڑا ہونا بعض احناف کے علماء کے نزدیک مکروہ ہے۔ البتہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ
کھڑے ہونے اور کھڑے نہ ہونے دونوں کا اختیار ہے. کھڑا ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، کھڑا نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. روایتیں چونکہ مختلف ہیں، بعض میں کھڑے ہونے کا ذکر ہے، بعض میں نہیں. بعض میں قیام کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے کہ اس وجہ سے کھڑے ہونا، بعض میں دوسری وجہ بیان کی گئی. اس لیے صحیح فیصلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی شخص موت کے حادثہ پیش آنے پر گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا، یا یہ کہ فرشتوں کے احترام کی وجہ سے کھڑا ہوتا، یا کندھا دینے کی غرض سے کھڑا ہوتا، جنازے کے ساتھ جانے کی غرض سے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر بغیر کسی مقصد کے ایسے ہی بس کھڑا ہو گیا جنازہ دیکھ کر تو یہ عبث ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال اس حدیث میں کھڑے ہونے کے تعلق سے جو حکم تھا اس پر تفصیل بیان کر دی گئی. ایک ادب یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جنازہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، ساتھ ساتھ جا رہا ہے، تو جب تک جنازہ زمین پر رکھا نہ جائے اس وقت تک اسے بیٹھنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ جنازہ اتارنے میں، اس کو زمین پر رکھنے میں اس کی مدد کی ضرورت پڑ جائے. اس حکمت کے پیش نظر منع کیا گیا کہ جنازہ جب تک زمین پہ نہ رکھ دیا جائے اس وقت تک وہ نہ بیٹھے، کھڑا رہے. ہاں کوئی کمزور بیمار ضعیف آدمی ہے جو جنازہ کو کیا سہارا دے گا، اسے خود سہارے کی ضرورت ہے تو وہ پہلے بیٹھ جائے، ورنہ ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا گر پڑ جائے تو. آگے کی روایت حضرت جابر کی ہے. انہوں نے فرمایا مرت جنازہ فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے. وقمنا معه، اور ہم لوگ بھی حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ انہا یہودیہ، کہ یہ تو یہودیہ ہے، یعنی ایک یہودی عورت کا جنازہ، اور آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے. فقالت، حضور نے کہا ان الموت فزع، یقیناً موت خوف اور گھبراہٹ کی چیز ہے. جب بھی کسی کی بھی مومن کافر اس کی موت ہوتی ہے تو لوگوں کی دلوں میں خوف اور گھبراہٹ طبعی طور پر آ جاتی ہے. ان الموت فزع، کہ موت خوف اور گھبراہٹ کی چیز ہے، بس جب تم جنازے کو دیکھو فقومو، تو کھڑے ہو جایا کرو. معلوم ہوا کہ موت کے حادثہ کے پیش آنے پر جو گھبراہٹ اور خوف طبعی طور پر ہے اس کی وجہ سے کھڑا ہونا یہ ہے، ورنہ جنازے کے احترام میں یہ کھڑا ہونا مکروہ ہے. بعض میں ماقبل میں بتایا کہ مطلقاً جنازہ پتہ نہیں کس کا، ہاں کوئی نیک آدمی ہے، کوئی اللہ والا ہے، اب اس کے احترام میں جیسے زندہ تھا کھڑا ہو گیا تھا تو اس کے جنازے پر بھی اگر کھڑا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں کئی نیتیں بتائی، کئی وجہ کہ موت کا حادثہ جو ہوا اس سے گھبراہٹ اور خوف دل میں آیا، اس کی وجہ سے، یا فرشتوں کے احترام کی وجہ سے، یا اور کندھا وغیرہ دینے کی غرض سے کوئی مقصد ہو تو کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں. یہاں پر ایک وجہ اس یہودیہ کے جنازے پر کھڑے ہونے کی بتائی کہ موت یہ خوف اور گھبراہٹ کی چیز ہے، لہذا اس وقت تم کھڑے ہو جایا کرو. آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے، فقمنا، تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، اور وہ بیٹھے تو ہم بھی بیٹھ گئے، یعنی جنازہ کے معاملے میں. یہ جو قام فقمنا قعد فقعدنا حضرت علی کا قول ہے، اس کا دو مطلب ہے.
ایک مطلب یہ ہے کہ جنازہ کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، اور جنازہ چلا گیا، غائب ہو گیا تو حضور بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ تک جنازہ کی وجہ سے اٹھ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، تو ہم بھی حضور کو دیکھ کر اٹھ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر بعد میں حضور نے اٹھنا چھوڑ دیا بلکہ بیٹھے رہے، تو ہم نے بھی اٹھنا چھوڑ دیا اور ہم بھی آپ کے اتباع میں بیٹھے رہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا ابتدا میں شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے پر کھڑے ہونے کا ثبوت ملتا ہے، بعد میں یہ جو کھڑے ہونے کا حکم تھا وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوسرا مفہوم ہے، اسی وجہ سے یہ حضرت علی والی روایت معقبل والی روایت کے لیے ناسخ بن جاتی ہے، کہ معقبل کی روایت میں کہا گیا تھا کہ اذا رأیتم الجنازہ فقوموا، کہ جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی گویا شروع میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آگے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، جو کوئی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلے ایمان اور احتساب کے طرف۔ ایمان کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والا مومن ہے، یعنی شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی غرض سے، اور احتساب یعنی جو عمل کر رہا ہے اس پر ثواب رکھنے کی امید سے، احتساب ثواب حاصل کرنے کی امید سے۔ وَكَانَ مَعَهُ، اور وہ جنازے کے ساتھ ساتھ رہے، چلے ساتھ رہے، ایمان احتساب ثواب کی امید رکھ کر شریعت پر عمل کرنے کی غرض سے، اور اس کے ساتھ ساتھ رہے حتیٰ یصلی علیہ، یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فارغ ہو لیا جائے، یعنی نماز جنازہ اور دفن تک ساتھ رہتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرْجُو مِنَ الْأَجْرِ، تو بلا شبہ وہ اجر سے 2 قیرات لے کر کے واپس ہوتا ہے، یعنی 2 قیرات کے برابر ثواب وہ پاتا ہے۔ اور یہ 2 قیرات کیسے فرمایا؟ کل قیرات مثل احد، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ ومن صلی علیہ، جو کوئی جنازے کی نماز پڑھے اور دفن میں شریک نہ رہے بلکہ ثم رجع، وہ پھر واپس ہو جائے، قبل ان تدفن، اس کو دفن کی جانے سے پہلے، فإنه يرجو بقیرات، تو وہ 1 قیرات کے ساتھ لوٹتا ہے۔ جنازہ کی نماز پڑھنے اور دفن میں شریک ہونے پر 2 قیرات، اور صرف جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا، دفن میں شریک نہیں ہوا تو 1 قیرات۔ قیرات اصل میں ایک قسم کا سکہ ہوتا ہے، اس کا ذکر کبھی تحقیق تقلیل کے لیے ہوتا ہے اور کبھی تکثیر کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں پر تکثیر کے لیے ہو تو وہاں پر قیرات کو احد پہاڑ کے برابر بتایا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں 2 قیرات اجر لے کے لوٹتا، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر، یعنی مطلب یہ ہے کہ تکثیر بہت زیادہ ثواب، کہ اگر اسے مجسم کر دیا جائے تو احد کا پہاڑ تیار ہو جائے۔ کبھی کبھی تقلیل کے لیے بھی قیرات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس وقت اس کے معنی 54 58 کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی بکریاں چراتے تھے، بہت قلیل معاوضہ ملتا تھا، تو آپ نے فرمایا میں قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا اعلیٰ قراریت، چند قیراتوں پر، یعنی کچھ 54 58 کے برابر پیسے مل جاتے تھے۔ بچپنے کے حال کو حضور نے بیان کیا۔ بہرحال جنازہ کے ساتھ قبرستان جائے، جنازہ کی نماز پڑھے، دفن تک شریک رہے تو اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.